یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں یا کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اب وہ تو کام پورا ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ کام کر رہے ہیں تو کام پورا ہو گیا، تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ہر فرد پر انڈیویجولی فرض ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ہر فرد پر انڈیویجولی فرض ہے، ہر ایک شخص پر فرض ہے۔ ہاں، اب اس کے اندر جیسی صلاحیت ہوگی اس صلاحیت کے اعتبار سے اس کو کام کرنا ہوگا۔ ہاں، صحابہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میرے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کیا صحابہ نے؟ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے علاوہ اس وقت اس پیغام کو سننے والے اور بھی 1,24,000 افراد یہاں موجود ہیں، نہ، بلکہ جتنے صحابہ تھے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ عہد رسالت میں ہی اور اس کے بعد دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر ہندوستان، چین، افریقہ، ایشیا، پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا ہے۔ کون پھیلایا؟ کیا اللہ کے رسول کے بعد بھی جبرائیل کی آمد برقرار رہی دنیا میں؟ نہیں، اس کام کو پھیلایا صحابہ نے، دنیا کے کونے کونے تک لے کر گئے۔ اور کس طریقے سے پھیلایا؟ کوئی مروجہ طریقہ نہیں تھا، کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا۔ جیسے ہم نے کچھ مخصوص طریقے اپنا لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص طریقہ ہی وہ کام ہے، اور اگر وہ مخصوص طریقے پر کام نہ کرے تو وہ کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں، جب دمشق فتح ہوا ہے اور جا رہے ہیں بیت المقدس کے لیے، جب فتح ہوا ہے، وہ غلام ساتھ میں تھا، غلام ساتھ میں ہے اور سفر کر رہے، ایک ہی سواری ہے، کپڑے پھٹے پرانے حضرت عمر کے پاس، اور جا رہے ہیں، اور دنیا کے ایک بڑے حصے کے خلیفہ ہیں آپ کی حکومت ہے دنیا کے ایک بڑے حصے پر، اور جب وہ فتح ہوا ہے وہاں جا رہے ہیں، غلام ساتھ میں ہیں، باری لگا دیا آپ نے۔ انصاف، عدل فاروقی تو ضرب المثل بن چکا ہے دنیا میں۔ انصاف یہ کیا، کہا کہ میں مستقل بیٹھا رہوں یہ مناسب نہیں، باری باری چلیں گے، کچھ دیر آپ تشریف رکھتے ہیں، کچھ دیر غلام کو اور ملازم کو سوار کرا دیتے، اور اس طریقے سے نکلتے بیت المقدس کی طرف نکلے۔ اتفاق سے جب بیت المقدس کے قریب اور جب شام کے قریب پہنچے